علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حیا علی الفلاح، اس وقت آپ لبیک کیوں نہیں کہتے ہو؟ یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام کی محبت کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو یہ کہتی ہے جو مصطفیٰ کو پسند ہو وہی مصطفیٰ کے دیوانوں کو پسند آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب تم کہہ دو جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے وہ آپ کی اطاعت و اتباع کریں۔ محترم حضرات، ہمیں تو یہ چاہیے جو نبی کو پسند وہ ہمیں پسند آنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کو کیا پسند ہے؟ آؤ پیارے دوستو، یہ جمادی الاخر کا مہینہ ہے، ابھی یہ رخصت ہونے والا ہے، آنے والا مہینہ رجب شہر اللہ کا مہینہ ہے۔ اس رجب کی تاریخ میں دیکھیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر 6 رجب المرجب کو شہنشاہ ہندوستان کا عرس پاک منایا جائے گا، وہیں پر 13 رجب کو ولادت مولائے کائنات منائی جائے گی، 22 تاریخ کو اللہ اکبر حضرت امام جعفر صادق کے نام سے آپ فاتحہ بھی دلائیں گے، مگر 26 کا دن گزار کر کے جو رات آئے گی جس کو میرے آقا علیہ السلام کو معراج کی رات کہا جاتا ہے، اللہ اکبر وہی معراج کی رات جب آتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج عطا فرمائی، اور جب آپ اللہ کے قرب میں تشریف لے گئے تو وہاں سے کیا لے کر کے آئے؟ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے نماز جیسا عظیم تحفہ لے کر کے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دیوانوں سنو، یہ نماز کیا ہے؟ نماز قرۃ عین بالصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ مگر آج ہم اور آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے، اور نہ ہم نماز کی پابندی کرتے، نہ اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کرواتے ہیں، اور نہ ہی اپنے گھر کے تمام تر بیوی بچے بہنوں کو، کسی کو نہیں، کسی کی طرف توجہ نہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پریشانی ہے، بیماری ہے، مفلسی ہے، لاچاری ہے، کمائی میں برکتیں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، اے اللہ پاک کیا ہمیں ملے تھے، ہمیں پوری بستی میں گنہگار ہیں جو ہمیں اتنا آزما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں کہتا ہوں سلام ہے ان ماؤں پر جو فلسطین کی سرزمین پر اپنے ننھے ننھے بچوں کو راہ خدا میں شہید ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جان مانگو تو جان دے دے، مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ وہ آواز دے رہی ہے کہ اے ظالمو، یاد رکھو جتنا بھی ظلم کرنا ہے کر لو، تم جتنا بھی ستانا، یہ یہود و نصارہ جب ہمیشہ مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے، مگر ہمیشہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ان کے سامنے مسلمان ڈٹ ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے، اور ان کی آواز کو ہمیشہ پست کرتے رہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بولتے رہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، تم لا کرو کوشش قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں ابھی محسی مہاراج گنج کا معاملہ ہو، چاہے سنبھل کا معاملہ ہو، کہیں کا بھی معاملہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں فوراً یاد آتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ کوئی ایک محسن کو بھیج دے، کوئی ایک ہمارے رہبر و رہنما کو بھیج دے۔ اللہ اکبر، کون سے محسن کی آپ کو تلاش ہے؟ کیا آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تلاش کر رہے ہیں؟ کون سے محسن کو آپ کی تلاش ہے؟ طارق بن زیاد کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اب یہ لوگ نہیں آنے والے، اب ان کا دور بھی نہیں آنے والا۔ تمہارے گھر میں خالد بن ولید بھی موجود ہے، تمہارے گھر میں طارق بن زیاد بھی موجود ہے، فقط یہ ہے کہ کاش اگر تم نے اپنے بچوں کو خالد بن ولید جیسی تربیت دی ہوتی، اپنے بچوں کو نمازی بنایا ہوتا، اپنے بچوں کو قرآن کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا ہوتا، ماؤں نے نبی کی نعت پڑھ پڑھ کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہوتا، ماؤں نے اپنے بچوں کو لوریوں میں نبی کی نعت سنائی ہوتی، ماؤں نے اپنے بچوں کو سینے پر لٹا کر کے سورہ فاتحہ پڑھا ہوتا، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوتوں سے آراستہ پیراستہ کیا ہوتا۔
ہوگا. قسم خدا کی پیارے دوستو, آج بھی یہ میرا ایمان اور ہم سنیوں کا یہ ایمان کہتا ہے کہ آج بھی ہو جائے جو براہیم سے ایمان پیدا. آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا, مگر آج ہم اور آپ کہاں ہیں؟ آئی نراس جس کو نشیمن کی زندگی, اپنے وطن میں رہ کر وہ بے وطن. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حضرات, اگر سب سے پہلے قوم میں اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح ہونی چاہیے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ بات سچ ہے, بعض لوگ چلتے ہوئے کہتے ہیں یہ دیکھو فلانے کھڑے نماز نہیں پڑھنے گئے. وہ شخص بھی کہہ سکتا ہے آپ سے کیا آپ نماز پڑھ کر کے آئے؟ اگر وہ پوچھ لے تو آپ کو برا لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب لوگوں کو بولنے کی عادت ہونی بھی چاہیے. ظاہر سی بات ہے, بولنے کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بات آپ کو خراب لگتی ہے, کسی کا حسن عمل آپ کو خراب لگتا ہے, شریعت سے الگ لگتا ہے, تو آپ کو ٹوکنے کی اجازت ہے. آپ ٹوک سکتے ہیں. پھر آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ تو رشتے میں ہمارے فلانے لگتے ہیں, نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر کا یہ بچہ ہے, یہ اور بات ہے یہ حافظ ہو گئے, یہ اور بات ہے کہ یہ عالم ہو گئے, مگر آپ کو اگر لگے کہ یہ تھوڑا غلط راستے پر جا رہے, یہ ان کی صحبت الگ ہو رہی ہے, تو آپ ٹوک سکتے ہیں. کیونکہ پیارے دوستو, جب آپ ٹوکیں گے ہو سکتا ہے آپ کی باتوں کو وہ سن کر کے اپنے ارادے کو بدل دے اور نیکوں کی صحبت میں آ کر کے پھر سے وہ ایک نیک انسان بن جائے. بولنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. تو محترم حضرات, سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو. اور اپنی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ محترم حضرات, اپنی نمازوں پر دھیان دو اور اپنے عمل پر دھیان دو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے. اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ اچھا کھانا کھلاؤ, ان کو خوب اچھے سے اچھے کپڑے پہناؤ, نہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سے, قرآن کی دولت سے مالا مال کریں, ان کو خوب قرآن سکھائیں. آج کے اس دور میں ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ ایمان کے لٹیرے جگہ جگہ کھڑے ہوئے ہیں. ہماری بچوں کے ایمان کو لٹیرے, اللہ اکبر, سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی اپنی خوبصورتی دکھا کر کے, کوئی دولت کا لالچ دکھا کر کے ہماری بچوں کو مرتد کر رہا ہے. ہمارے نوجوان بچے اللہ اکبر سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کیسے کیسے لہو لعب میں شکار ہو جاتے ہیں. خدارا اپنے بچوں کی فکر کرو, ان کے موبائلوں پر دھیان دو, ان کے حسن و عمل پر دھیان دو, ان کے طور و طریقے پر دھیان دو. ہماری بچی کہاں جا رہی ہے, کس سے مل رہی ہے, کیا باتیں کر رہی ہے, ان تمام چیزوں پر دھیان دو. جب آپ کا گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا, انشاءاللہ العزیز پورے معاشرے کا ماحول اچھا ہوگا. اور اگر آپ نے دوسرے کو ٹوکا اور آپ کے گھر کا ہی ماحول خراب پڑا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے سامنے والا یہ بھی کہہ دے بھیا پہلے اپنے گھر کی خبر گیری کر لو. اللہ اکبر. تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کے ذمہ دار ہیں اور اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں. آؤ پیارے دوستو, نماز پڑھنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. یوں تو نبی کے نام پر ہم اور آپ یہ کہتے ہیں آدھی روٹی کھائیں گے, اسلام کو بچائیں گے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں ہم نبی کے نام پر جان بھی دے دیں گے, مگر اللہ اکبر کبیرہ, جیسے ہی سردیوں کی راتیں آ جاتی ہیں, فجر کے نمازی غائب ہو جاتے ہیں, عشاء کے نمازی غائب ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, کہاں چلا جاتا ہے تمہارا وہ عشق, کہاں چلا جاتا ہے تمہارا وہ جذبہ جس جذبے کے ساتھ تم کہا کرتے تھے ہم نبی کے نام پر اپنی جان دے دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. نعرہ لگانا بڑا آسان ہے, مگر اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. جنہوں نے اس نعروں پر عمل کیا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, جنہوں نے نعرہ لگایا وہ صرف بازاروں میں چمک رہے ہیں, اور جنہوں نے اس نعرے پر عمل کیا وہ اپنی مزاروں میں چمک رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اگر آپ کو اپنے کردار سے, کردار و عمل سے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے, مرنے کے بعد بھی زندہ رکھنا ہے, تو تھوڑا بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو, تھوڑی تبدیلی لانی پڑے گی اپنے آپ کے اندر. محترم حضرات, وہ تبدیلی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں نیک
नेक के रास्ते पर चलना पड़ेगा, नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगा, कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बेटा बनना पड़ेगा। मसलक के आला हजरत पर कायम और दायम रहना होगा और अपने मुहाफिजों की, अपने मसलक के इमामों की और अपने अकाबिरीन की बातों पर अमल करना पड़ेगा। वरना ये मत देखना कि कितनी अच्छी बातें करता है, ये देखो कि किस मसलक का है, कहां से आया है, इसका ताल्लुक क्या है, कहने वाला क्या कह रहा है उस पर भी गौर करो और कहने वाला कहां से आया है उस पर भी गौर किया जाए, तभी इंशाअल्लाहुल अजीज ईमान की हिफाजत होती रहेगी। आओ मैं आखिरी बात सुना करके अपनी बात को खत्म करूंगा। 30 मिनट का वक्त था, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। मोहतरम हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मर्द मुसलमान औरत पर फर्ज है। इल्म दीन हासिल करना, अच्छा इल्म दीन क्यों फर्ज है? आज बहुत सारे जितने भी नौजवान हैं, बुरा मत मानना, ये बात सच है, बहुत से ऐसे भी हज़रात हैं जिनको तशहुद में, कादा में बैठने का तरीका नहीं पता। एक अंगूठा छोड़ दोनों अंगूठों के बले से बैठे रहते हैं। और अत्तहियात बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको याद है और जिनको याद है उसमें भी गलती होगी, क्योंकि पढ़ते अत्तहियातु लिल्लाह जबकि है नहीं है, अत्तहियातु लिल्लाह। सना में गलती, अल्लाहु अकबर, दुरूद इब्राहिमी में गलती, मैं तो हद हो गई। एक जगह मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, एक साहब आए, उन्होंने कहा हजरत मुझे दुआए कुनूत नहीं याद है और मैं फिर क्या पढ़ लूं, एक मरतबा कुल वल्लाह पढ़ लेता हूं। हमने कहा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी? उसने कहा हजरत इस वक्त मैं 25 साल का हूं। हमने कहा ये बताओ इस वक्त इंडियन क्रिकेटर में कितने क्रिकेटर हैं? सब कुछ याद है, IPL का सीजन चल रहा था, और जब IPL का सीजन चलता है ना तो याद रखो हर शख्स मोबाइल लेकर के कोने में बैठ जाता, अपनी अपनी टीम बनाते, जबकि ये भी हराम है। अल्लाह अकबर, खुदारा इससे भी बचो। और सुनो, उसको सारे क्रिकेटर के नाम पता है, सब कुछ पता है, मगर अफसोस जिस नबी का कलमा पढ़ता है, जिस नबी के सदक़े में उसे जान मिली, जहान मिला, उस नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की प्यारी आदत और आदतों में सबसे प्यारी आदत अफज़लुल इबादत नमाज पढ़ने का तरीका नहीं पता है। नमाज में वितर में दुआए कुनूत पढ़ी जाती, वो याद नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये क्या है प्यारे दोस्तों? क्या ये खोखले दावे हमारे नहीं है? हमें सब कुछ याद है मगर हमें दुआए कुनूत नहीं याद है, हमें रब की इबादत करने का सलीका नहीं याद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मोहतरम हज़रात, मैं आपको बता दूं सब कुछ पता है मगर ये चीज याद नहीं है, तो कैसे याद होगा? ये तभी याद होगा जब आप इल्म वालों की सोबत में बैठेंगे, या इल्म वालों की सोबत में बैठ करके इल्म हासिल करेंगे, या तो फिर आप मदरसों में जाएं, अच्छे अच्छे आलिमों से मिल करके कुरान को सीखें, नमाज का तरीका सीखें, मगर ये नहीं सीखते। हम तो मोबाइल में ये सर्च करते हैं, बताओ मोबाइल में ये सर्च करते हैं कि अच्छे अच्छे वीडियो कैसे बनाए जाए, वो तरीका हमें मालूम हो जाता है, मगर ये चीज हम मोबाइल के जरिए भी नहीं सीखते और ना तो कुरान के जरिए। बस आखिरी बात मैं कह दूं, इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। तो मोहतरम हज़रात, अगर दीन सीखना है तो इल्म वालों के करीब आना पड़ेगा, इल्म वालों के करीब आना पड़ेगा। और अगर नमाज सीखना है तो सबसे पहले नमाजी बनना पड़ेगा, यानी आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जानो तो शुरू करो। तरीका नहीं पता है, आप ही जिससे पूछो आपको नमाज में कैसे बैठा जाए, कैसे उठा जाए, तशहुद कैसे पढ़ा जाए, दुआए कुनूत कैसे पढ़ा जाए, वो सब पूछें। आपका इमाम इंशाअल्लाह एक एक करके सारी बातों को आपको बताएगा। किसी इमाम से आप पूछो तो सही, इंशाअल्लाह वो खुश होकर के आपको बताएगा, मगर नहीं। अल्लाह अकबर, हमें इस बात में शर्म महसूस होती है। मत करो शर्म प्यारे दोस्तों, वरना याद रखो जब दुनिया से नाता टूटेगा ना, कब्र में जाएंगे ना, तो भी मेरे इमाम ने फरमाया था कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बचा लो आकर, बता दो आकर, शफीए महशर की सख्त मुश्किल जवाब है। मोहतरम हज़रात, अब प्यारे दोस्तों, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की बारगाह
میں چلو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ تھی۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کا یہی ایک سب سے بڑا شکوہ رہتا ہے، ہم تو اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے مگر ہمارا بچہ نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کاش اگر تمہاری تربیت اس طریقے سے ہوتی جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں نے اپنے بیٹے کو تربیت دی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ کی ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا بیٹا نماز پڑھا کرو، آپ نے فرمایا مجھ کو نماز پڑھنے سے کیا ملے گا، آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں شکر ملے گی۔ ایک وقت یہ بھی آیا کہ بابا فرید الدین گنج شکر کو شکر ایسی ملی کہ آپ کا لقب ہی گنج شکر پڑ گیا، اللہ اکبر۔ تم محترم حضرات، بہت جو بھی وقت ملا اس میں بہت ساری باتیں کرنی تھی مگر پیارے دوستوں اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ میں تو آتا رہتا ہوں اور اس وقت آپ کے شاعر صاحب بھی الحمدللہ رونق افروز ہیں جن کی آواز سننے کے لیے آپ بے قرار ہیں۔ بس ایک آخری اعلان سمجھ لیجیے، گزارش سمجھ لیجیے، وہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ہمارے اتر پردیش کی سرزمین پر بہت سارے ایسے فرقے پرست اور فرقے والے گروہ والے جو اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنی علمی لیاقت سے لوگوں کے اندر نئی نئی باتیں لا کر کے پیش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے مانو۔ ہم صحابہ اکرام کے ماننے والے ہیں، ہمارے نظریے کے اعتبار سے صحابہ اکرام کی عزت کرو۔ میں یہ کہتا ہوں پیارے دوستو، کسی کی باتوں پر نہ آنا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس مسلک پر قائم و دائم ہیں جس مسلک کے بارے میں یہ کہا گیا، میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اس مسلک کے امام نے جس انداز میں نبی کو مانا، صحابہ کو مانا اور سارے صحابہ کی عزت کی، جس انداز میں مانا اور ماننے کا حکم دیا، اس انداز میں ہم اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں اور انشاءاللہ اسی انداز میں مانے۔ اس دل میں اتنا عشق حسین نہ بساؤ اور ایسا بھی نہ بساؤ کہ ایک طرف حضرت امام حسین کا عشق ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کی باتوں میں پڑھ کر کے تمہارے اسی دل میں بغض ابو بکر صدیق بھی پنپنے لگے، بغض عمر فاروق اعظم بھی پنپنے لگے۔ خدا را ایسی محبت مت کرنا، ہم ایسی محبت کریں گے، ہم مانتے امام حسین کو انشاءاللہ مانتے بھی رہیں گے مگر ہم ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مانا ہے، جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے مانا ہے، جیسے عثمان غنی نے مانا ہے، جیسے مولا علی نے مانا ہے اور جیسے ہمارے امام سنیت کے امام نے مانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایسے ہی مانیں گے، ہم کسی کی طرف نہیں جائیں گے، ہمارا راستہ سیدھا ہے۔ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل نور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ ناچیز